آج کی یہ کہانی ایک لڑکی کے اوپر بیتی سچی کہانی ہے۔ کہانی کے بارے میں کچھ بھی لکھنے سے پہلے اسے ضرور سنیے گا۔ ماریا کی کہانی اس کی اپنی زبانی۔ جب میں نے شعور سنبھالا تو مجھے بتایا گیا کہ میری ماں بچپن ہی میں وفات پا گئی تھی۔ گھر میں ایک اجنبی سا ماحول تھا۔ میں جس گھر میں رہتی تھی وہ میری منہ بولی خالہ تھی۔ میری یہ خالہ سلمہ کے نام سے مشہور تھی۔ میری خالہ نے مجھے بتایا کہ میری ماں نے اسے اپنی منہ بولی بہن بنایا تھا، اور میرا والد کون تھا، کہاں تھا، مجھے کچھ نہیں معلوم تھا۔ خالہ نے ایک دو دفعہ ذکر کیا کہ میرے والد راولپنڈی میں ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی مڑ کر بھی اپنی اس بیٹی کے بارے میں نہیں سوچا، جو اجنبیوں کی طرح ایک ملازمہ کی حیثیت سے اپنی خالہ کے ہاں رہتی تھی۔ میری خالہ صبح جاتی اور شام کو گھر واپس لوٹتی۔ گاؤں والے اسے ایک بری عورت کی حیثیت سے جانتے تھے، اور مجھے اس نے بچپن میں اسکول میں داخل کروایا۔ زندگی کٹن اور دشوار گزری، پریشانیوں میں گزری۔ وقت کبھی بھی نہیں رکتا، چاہے کوئی مظلوم ہو یا ظالم۔ وقت بے رحم بھی ہوتا ہے، اچھا گزر جاتا ہے، اور رحم دل بھی کہ بر وقت بھی گزر جاتا ہے۔ لیکن میرے وقت بے رحم ہی رہا۔ میں نے بچپن کیسے گزارا مجھے کوئی خبر نہیں۔ باپ کی شفقت سے محرومی اور شناسائی نہ ہونے پر اندر سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ خالہ کو میری فکر نہیں تھی۔ جب میں نے 5 جماعتیں پاس کر لی تو خالہ نے مجھے اسکول سے ہٹوا دیا۔ میرا قد کاٹ نکل چکا تھا۔ خالہ مجھے اپنی لائن پر لگانا چاہ رہی تھی، مگر میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرنی ہوگی۔ یہ سرکشی تھی، اور علم بغاوت بلند کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، لیکن ظلم و ناانصافی کے خلاف اور اپنی عزت اور آبرو کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ والدہ ہے جس نے مجھے بچپن سے اب تک پال پوس کر بڑا کیا ہے اور تحفظ بھی فراہم کیا ہے، لیکن اب وہ مجھ سے اس چیز کی توقع کر رہی ہے جو ایک عورت کی سب سے قیمتی متاع ہے۔ خالہ نے ایک دن مجھ سے کہا، اب تم میرے ساتھ جایا کرو گی تاکہ ہم گھر کا خرچ چلا سکیں۔ تمہیں میرے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ میں جانتی تھی کہ خالہ مجھ سے کام کروانا چاہ رہی ہیں۔ میں نے انکار کرنا پسند نہ کیا، لیکن گھر کے کام کروں گی، لیکن آپ کے ساتھ باہر کام پر نہیں جایا کروں گی۔ میرے 2 ٹوک جواب سن کر خالہ سمجھ گئی کہ 5 کلاس پڑھ کر اس کے اچھے برے کی تمیز بھول چکی ہے۔ یہ بھی اس طرح نہیں مانے گی۔ اب خالہ مجھ سے اکھڑی اکھڑی رہنے لگی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے اپنے ڈرائیور کے ساتھ کراچی میں اپنی دوسری بہن کے ساتھ رہنے کے لیے بھیج دیا۔ میں مجبور تھی، زبان سے کوئی شکوہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن دل خوب رو رہا تھا۔ اندر سے ٹوٹ پھوٹ میں اضافہ ہو چکا تھا۔ بے بسی کا ایک ایسا احساس دل میں آ گزرا جسے میں بیان نہیں کر سکتی۔ جیسی لڑکیوں کا ہی طرز امتیاز ہے، باپ کا سایہ جس لڑکی کے سر پر نہ ہو، اور جو اپنی ہر چھوٹی بڑی بات اپنی ماں کو بتا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا نہ کر سکے، ایسی لڑکی کی کیفیت کیا ہوگی یہ تو خدا جانتا ہے، یا پھر وہ لڑکی۔ خالہ کراچی کے ایک مصروف علاقے میں رہتی تھی۔ یہاں آ کر مجھے جو کام ہوئے وہ ایک شریف لڑکی کے لیے خاصے تکلیف دہ تھے۔ خالہ کا اسلحہ بہت زیادہ تھا۔ وہ اسلحے کا کاروبار کرتی تھی، لیکن وہ میڈم اور باجی کے نام سے مشہور تھی۔ 4 کمروں پر مشتمل مقام تھا۔ یہاں روزانہ مردوں اور عورتوں کی ایک کثیر تعداد کی آمد و رفت رہتی، جن میں پولیس والے بھی ہوتے تھے۔ مجھے پولیس والوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ بڑی بڑی مونچھیں رکھنے والے، ڈراونے ہوتے تھے۔ اس دوران شازیہ نام کی ایک لڑکی جو ہمارے گھر میں ایک لڑکے سے ملنے آیا کرتی تھی، میری دوست بن گئی۔ معلوم نہیں وہ ان لوگوں کی جنگل میں کیسے پھنس گئی،
لیکن میرے ساتھ اس کا رویہ کافی دوستانہ تھا۔ وہ مجھ سے ایک ایسی بات شیئر کیا کرتی تھی۔ اس کے خیالات خالہ کے بارے میں اچھے نہیں تھے۔ وہ خالہ کو ایک بد کردار عورت سمجھتی تھی، لیکن اپنے بارے میں اس نے کبھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ شاید اسے بلیک میل کیا جا رہا تھا۔ خیر، مجھے اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ میں 4 سے 5 ماہ خالہ کے پاس رہی اور اسی دوران یہ بات اچھی طرح سمجھ گئی کہ خالہ کا کافی اثر و رخ ہے۔ خالہ کا ایک منہ بولا بھائی ہے اور میرا ماموں فیکٹری میں کام کرتا تھا، وہاں سے روزانہ لڑکیوں کو لے آتا۔ میں ابھی تک شاید اس کام کے لیے موزوں نہیں سمجھی گئی تھی، لیکن آخر کب تک؟ ایک دن بالآخر مجھے بھی حکم صادر ہوا، لیکن مجھے اگر یہ گوارا ہوتا تو میں اپنی گاؤں والی خالہ کی بات نہ مان لیتی۔ میں نے انکار کر دیا، لیکن مجھے پہلے ہی اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ میں کراچی میں ہوں، جہاں بات نہ ماننے پر ظلم کا ہر سلسلہ عورت پر۔ یہ خالہ گاؤں والی خالہ سلمہ سے زیادہ ظلم کرتی تھی۔ سلیم خالہ نے شاید مجھے کھل کر اس لیے نہ مارا کہ گاؤں میں بات پھیل جاتی، اس کے لیے مشکلات کا سبب بن جاتی۔ مجھے خوب مارا پیٹا گیا، میرے جسم کے کئی حصوں میں نیل پڑ چکے تھے۔ اس موقع پر شازیہ نے مجھے حوصلہ دیا۔ اب مجھے کوئی دوسری جائے پناہ تلاش کرنی تھی تاکہ اپنی عزت آبرو بچا سکتی اور ایسے گندے کام سے بچ سکتی، اور یہ معاشرہ مجھے اس کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ معاشرے کی یہ حوث کے پجاری مرد مجھے اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ شازیہ نے مجھ سے کہا، بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ آخر کب تک؟ یہ حوث کی پجاری مرد، وہ غالبانہ عصر کے بعد کا وقت تھا۔ ماریا نے مجھے 1000 روپے پکڑائے اور بلال کوچ میں بیٹھ کر چلی گئی۔ وہ شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ اس طرح میں فرار ہو جاؤں گی، وہاں مجھے کام وغیرہ بھی مل جائے گا، اور فیکٹری میں بھیج دیا۔ جذبات و احساسات کی قدر نہیں، اور نہ ہی کوئی شخص ایسا ہے جو مجھے حقیقتاً ایسے انداز میں پناہ دے۔ کیا عورت ہونا کوئی جرم ہے؟ یہ سوال میرے ذہن میں بار بار آتا رہتا۔ دل اس حوالے سے پریشان ہوتا، یہاں تک کہ سوچتے سوچتے دماغ کی چوکیں ہل جاتی تھی۔ مجھے اس اذیت خانے سے کب چھٹکارا ملتا اور میں کب یہاں سے باہر نکلتی؟ سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ میں بلال کوچ میں بیٹھ کر ایک انجان جگہ پہنچ گئی۔ شام کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ مجھے ہر چہرہ ایسا لگتا کہ شاید وہ میری توقع میں ہے۔ اس بھرے شہر میں رات کیسے گزاروں؟ کہاں گزاروں؟ رات تو آخر رات ہوتی ہے۔ یہ سنسان جگہ تھی۔ ایک گداور درخت کے نیچے میں بیٹھ گئی۔ دل و دماغ میں خوف کا ایسا عنصر تھا کہ ختم ہی نہیں ہونے آ رہا تھا۔ یا اللہ رحم فرما، کوئی نجات دہندہ مل جائے اور میری مصیبتیں کم ہو۔ میں دل ہی دل میں اپنے رب سے دعائیں مانگ رہی تھی، اور پھر کب صبح ہوئی پتہ ہی نہیں چلا، اور میں سو کر اٹھ گئی۔ ساری رات خوف کے مارے سو بھی نہ سکی تھی، اور سحر نمودار ہونے کے بعد 2 لڑکے مجھے گھورتے آگے نکل گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر کافی لوگ جمع ہو گئے، مجھ سے یہاں کے لیے بیٹھنے کی وجہ دریافت کرنے لگے۔ خوف اور دہشت کے مارے میری زبان بند تھی، اور میں نے ایک بات بھی جواب نہیں دیا، اور واپس چلے گئے۔ اتنے میں سامنے سے ایک ہوٹل والا اٹھ کر آیا۔ وہ شکل سے ٹھیک آدمی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا، میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اتنے میں ایک شخص آیا۔ مجھے صحیح یاد نہیں کہ میری آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں۔ ان دونوں آدمیوں میں تکرار ہوئی۔ آنے والے دوسرا شخص تندور والے پر بھاری پڑا۔ اس نے مجھے کہا، میرے ساتھ چلو، میرے گھر میں میری ماں بہنیں ہیں۔ ماں بہن کے ذکر پر میں چونک گئی، اس کے ساتھ جانے پر راضی ہو گئی۔ وہ شخص مجھے اپنے گھر لے گیا، اور پھر اگلے دن اور وہ اس کے گھر اس کے ساتھ رہنے لگی۔ لڑکی کی کہانی ختم ہوئی تو مجھے ایسا لگا کہ اس وقت ماریا ایک بیابان میں کھڑی ہے۔ اگرچہ اسے معراج بھائی نے پناہ دی ہے، لیکن اسے اپنا مستقبل خود بنانا ہوگا۔ ماریا کا سہما ہوا انداز اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ میڈم مریم واقعی میں اثر و رخ رکھنے والی عورت ہے۔
لیکن توجہ کی بات یہ تھی کہ یہ سارا کام پولیس کے زیر سایہ ہو رہا تھا۔ جس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہماری پولیس کا وجود عمل میں لایا گیا وہ آج خود ان کی سرپرستی کر رہی ہیں، تو خالق خدائے سوائے اپنے سر پیٹنے کے اور کیا کر سکتی ہے؟ اور نہ صرف ماریا کی کہانی تھی، نہ جانے معاشرے میں کتنی ہی ماریا اس ظلم و ستم کا شکار ہیں اور ایک ایسے صاحبان کی تلاش میں ہیں جہاں وہ عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ نہ جانے کتنی معصوم لڑکیاں رحمت طلب نگاہوں سے اس معاشرے سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہیں۔ تھینکس فار واچنگ دس اسمال ویڈیو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔